والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور میرے اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ محض ایک زمانے کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سانچوں میں ایک گہرا انقلاب ہے۔ جہاں آنکھیں کھولیں تو اقدار بدلتے نظر آتے ہیں، کان دھریں تو آوازیں اجنبی معلوم ہوتی ہیں، اور دل پر ہاتھ رکھیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم واقعی ترقی کر رہے ہیں یا آہستہ آہستہ اپنی اصل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں رفتار تو بجلی سے بھی تیز ہے مگر سمت دھندلی ہے، جہاں علم تو بڑھ رہا ہے مگر حکمت کم ہو رہی ہے، جہاں فراوانیاں تو عام ہے مگر سکون نایاب ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں ایک حساس دل یہ سوال کر بیٹھتا ہے کہ ہم کیا ترقی کر رہے ہیں یا اپنے ماضی کو بھول رہے ہیں۔ انہی سوالات کے تناظر میں آپ حضرات سے چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، یہ زمانہ اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ایک انقلاب جس کو پورا ہونے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی تھی، آج وہ دیکھتے ہی دیکھتے رونما ہو جاتا ہے۔ آج کے ماحول کا زیادہ نہیں 20-25 سال پہلے سے موازنہ کر کے دیکھیے، زندگی کے شعبے میں کایا ہی پلٹی ہوئی نظر آئے گی۔ لوگوں کے افکار و خیالات، سوچنے سمجھنے کے انداز، معمولات زندگی، معاشرے، رہن سہن کے طریقے، باہمی تعلقات، غرض زندگی کے ہر شعبے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے جس کو سوچنے سے حیرت ہو جاتی ہے۔ کاش کہ یہ برق رفتاری صحیح سمت میں ہوتی تو آج ہماری قوم کے دن پھر چکے ہوتے، لیکن حسرت، شدید حسرت اور افسوس اور ناقابل بیان افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری یہ تیز رفتاری الٹی سمت جا رہی ہے۔ کسی دانا شاعر نے کبھی یہ شعر مغرب کے لیے کہا تھا، مگر آج ہمارا اپنا حال بن چکا ہے کہ تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں۔ آج ہماری ساری برق رفتاری بالکل مخالف سمت میں صرف ہو رہی ہیں۔ جن گھروں سے کبھی تلاوت قرآن کی آواز آ جایا کرتی تھی، آج وہاں فلمی نغمے گونجتے ہیں۔ جہاں کبھی قرآن و سنت کی باتیں ہو جایا کرتی تھی، آج وہاں باپ اور بیٹی کے درمیان ٹی وی فلموں پر تبصرے ہوتے ہیں۔ جن گھرانوں میں کبھی اجنبی عورت کی تصویر کا داخلہ محال تھا، آج وہاں باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن ایک ساتھ بیٹھ کر نیم برہنہ رقص دیکھتے ہیں۔ اور جن خاندانوں میں کبھی حرام آمدنی سے آگ کے انگارے کی طرح پرہیز کیا جاتا تھا، آج وہاں نسلیں کی نسلیں سود، رشوت اور قمار سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ اور وہ عورتیں جو کبھی برقعے کے ساتھ باہر نکلنے میں ہچکچاتی تھی، آج وہ دوپٹے تک کی قید سے آزاد ہو رہی ہیں۔ غرض اسلامی احکام سے عملی اعراض اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ مستقبل کو سوچتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ رہنمایان قوم نے آج سے کئی سال پہلے ہماری اس حالت زار کا اندازہ کر کے مختلف طریقوں سے ہماری اصلاح کی کوشش کی، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آج ہماری حالت
بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ آنے والا زمانہ ماضی سے بھی تاریک ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کی طرف توجہ دیں اور ان پر غور کریں جن کے باعث آج ہم ذلت و رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایسے پرآشوب دور میں یوں تو بہت سے اسباب ہیں، لیکن اس گفتگو میں صرف ایک مقصد کی طرف توجہ، ایک سبب کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ ایک بنیادی سبب اور بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو تم میں سے ایمان لائے اور تم نے نیک اعمال کیے، ضرور تمہیں کو روئے زمین کا خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کی برتری اور مسلمانوں کی خوبی اگر ان کے حق میں ہے تو ایمان کے ساتھ متصف ہونے میں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو سب کچھ ہمارا ہے، لیکن اگر اس رشتے میں اور اس تعلق میں کمزوری اور کمی ہے تو سراسر ذلت و خواری ہمارا مقدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خبر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا سیأتی زمان علی الناس لا يبقى من القرآن الا اسمه لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اکابر عزت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور آج ہم ہیں کہ ذلت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ صفت ایمان سے متصف تھے، اللہ اور اس کے رسول سے ان کا تعلق مضبوط تھا، مگر ہمارا تعلق کمزور ہے اور اس نعمت عظمیٰ سے ہم محروم ہیں۔ واضح طور پر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس اشارے کے بعد اب میں اس سبب کی طرف چلتا ہوں جو میرا بتانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ وہ پیدا ہو گیا ہے جو اپنے گھر والوں کی دینی اصلاح و تربیت سے بالکل بے فکر بیٹھ گیا ہے۔ اگر آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو آپ کو بیسیوں مثالیں ایسی نظر آ جائیں گی کہ ایک سربراہ خاندان بذات خود ایک نیک آدمی ہے، دیندار ہے، نماز کا پابند ہے، رشوت اور حرام کی کمائی سے پرہیز کرتا ہے، دینی معلومات رکھتا ہے، مزید معلومات حاصل کرنے کی خواہش ہے، مگر جب نظر اس سربراہ کے خاندان کے دوسرے افراد پر ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوردبین لگا کر بھی ایک جھلک نظر نہیں آتی، اور ان کے حلیے سے اور ان کی حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے والدین پر ان لوگوں کی سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے مذہبی طرز عمل کو گوارا کر رکھا ہے، اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے، اس سے زیادہ نہ وہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور اولاد کی مکمل ہدایت ماں باپ کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی کنعان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ فریضہ ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کی تربیت کرے۔ اگر وہ ان کی تربیت میں
اپنی مکمل کوشش صرف کر دیتا ہے اور پھر بھی اس کا خاندان راہ راست پر نہیں آتا، تب جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہے۔ لیکن اگر وہ اس مقصد کی طرف دلی توجہ ہی نہیں کرتا اور اپنے تئیں دین پر عمل کر کے حالات کے دھارے پر اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی مثال اس احمق کی سی ہے جو اپنی اولاد کو خودکشی کرتا دیکھتا ہو اور یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ بچہ جوان ہے، اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ حضرت نوح علیہ بے شک کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور آخر دم تک اس کی اصلاح نہ ہو سکی، لیکن اس طرف بھی نظر ڈالیے کہ اس کے جلیل القدر باپ نے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کیا جتن کیے، کیا کیا پاپڑ بیلے اور خون کے گھونٹ پی کر اس کو دین کی دعوت دی، لیکن پھر بھی اس نے سفینہ ہدایت کو نہ چن کر کفر و ضلالت کی موجیں منتخب کی۔ بلا شبہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، لیکن کیا آج کوئی ایسا باپ ہے جو اپنی اولاد کی دینی اصلاح اور اخلاقی تربیت کے لیے اپنی فکر اور اپنے عمل کی توانائیوں کو اس قدر صرف کر رہا ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ ایک نبی اپنی اولاد سے یہ معلوم کر رہا ہے، جبکہ ہماری حالت یہ ہے نہ ہمارا باپ نبی تھا نہ ہم نبی ہیں، نہ ہمارا باپ ولی تھا نہ ہم ولی ہیں، لیکن ایک نبی اپنے بیٹوں سے یہ پوچھ رہا ہے، اس کی آخرت کی فکر ہے کہ بیٹا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں الماری میں کاغذ ہے، وہاں سے اس زمین کے کاغذ اٹھا لینا۔ آج اگر ہمارے بچوں کے درمیان خدا نخواستہ آپ کے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی جسم کا عضو آگ میں جل جاتا ہے، تو کس قدر تکلیف اور تڑپ آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور وہ تڑپ آپ سے کیا کیا کام کرا لیتی ہے۔ کاش اگر وہ تڑپ آپ اس علمی بے راہ روی اور اپنی اولاد کو گناہ میں ملوث رہنے پر پیدا کر لیں، تو مجھے امید ہے کہ ہمارا آدھے سے زیادہ طبقہ سدھر سکتا ہے۔ وقت کی قلت ہے، اسی لیے میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔